آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 10 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 9 میں ہم جنگ آزادی کا آخری مطالعہ اس سبق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ بچوں، ہم نے بھارت چھوڑو تحریکیں کیا تھی، خفیہ تحریک کیا تھی اور آزاد ہند فوج کس طرح قائم ہوئی اور ان کی تمام کارروائیوں کے بارے میں جنگ آزادی کا آخری دور اس سبق میں تفصیلی معلومات حاصل کی۔ آج ہم سبق نمبر 10 مسلح انقلابی تحریک اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کے تدریسی نکات کیا ہے۔ اس سبق میں ہم واسودیو برونت پھڑکے، چاپیکر برادران، ابھینو بھارت، یہ جو ہمارے انقلابی رہنما تھے، انہوں نے آزادی کی تحریک کس طرح چلائی، اس کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ اس کے ساتھ بنگال میں انقلابی تحریکیں، انڈیا ہاؤس، غدر تحریک، کاکوری سازش اور ہندوستان میں سوشلسٹ پبلکن ایسوسی ایشن اور چٹاگانگ اسلحہ خانے پر حملہ، ان تمام کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ تو آئیے آج ہم سبق نمبر 10 مسلح انقلابی تحریکیں اس سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بھارت میں برطانوی سامراج کے خلاف مختلف طریقے سے تحریکیں برپا کی گئیں۔ ان میں ایک طریقہ مسلح انقلاب کا تھا۔ اس باب میں ہم اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہم 1857 سے قبل انگریزی حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوتیں اور 1857 کی آزادی کی جنگ کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کے دور میں رام سنگھ کونا نے پنجاب میں حکومت کے خلاف مسلح جنگ کی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں واسودیو برونت پھڑکے۔ واسودیو برونت پھڑکے نے مہاراشٹر میں انگریزوں کے خلاف مسلح جنگ کی۔ ان کا خیال تھا کہ انگریز حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے استاد لہو جی سالوے سے اسلحے کا استعمال کی تربیت حاصل کی۔ دیکھیے بچوں، انہوں نے اپنے جو استاد تھے ان سے تربیت حاصل کی کہ بم کس طرح بناتے ہیں، اسلحہ یعنی بارود تیار کرنا، اس سے بم بنانا، یہ تمام تربیت انہوں نے اپنے استاد سے حاصل کی اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے ایک جنگ کا اعلان کیا۔ وہ راموسی طبقے سے تھے اور ان کے ساتھ جو ان کے راموسی بھائی تھے، ان کے ساتھ ایک تنظیم بنائی انہوں نے، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، جسے اس تحریک میں مسلح تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ ناکام ہوئی۔ انگریز حکومت نے انہیں گرفتار کر کے ملک عدن کی جیل میں ڈال دیا، جہاں پر 1883 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آزادی کے لیے مسلح جنگ کی تھی، ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ چاپیکر برادران 1897 میں پونے میں ہیضے کی وبا پھیل گئی، جس کے بندوبست کے دوران پلیگ کمشنر رینڈ نے ظلم و ستم کی زیادتی کر دی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، انگریز لوگوں کے گھروں میں گھس جایا کرتے تھے، ان سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ظلم زیادتی کیا کرتے تھے۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے دامودر اور بال کرشن، ان دو بھائیوں نے، جن کو برادران کہا جاتا ہے، دو بھائی ہیں اس لیے ان کو برادران کہا جاتا ہے، دونوں سگے بھائی ہیں، چاپیکر برادران کہا جاتا ہے۔ 22 جون 1897 کو کمشنر رینڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دامودر، بال کرشن اور واسودیو، ان تین بھائیوں اور ان کے معاون مہادیو راناڈے کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ ایک ہی گھر کے تین بھائیوں کو آزادی کی خاطر شہادت نصیب ہوئی۔ دیکھیے بچوں، اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے انگریز جو افسر تھا، رینڈ جس کا نام تھا، انہوں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اس لیے ان کو انگریزوں نے پکڑ لیا اور بعد میں پھانسی کی سزا ان کو ہو گئی۔ اس دوران بہار میں مانڈلا دی آدیواسی نے برسا منڈا کی قیادت میں حکومت کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑ دی۔ آگے بڑھتے ہیں ابھینو بھارت۔ سن 1900 میں سوتنتر ویر ونائک دامودر ساورکر نے ناسک میں مترا میلہ کے نام سے
انقلابیوں کی ایک خفیہ تنظیم قائم کی۔ 1904 میں اسے ابھینو بھارت نام دیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ساورکر انگلستان گئے۔ وہاں سے انہوں نے ابھینو بھارت تنظیم کے انقلابیوں کے لیے انقلابی ادب، پستولیں وغیرہ بھیجنا شروع کیا۔ انہوں نے مشہور اطلوئی انقلاب جوزف میزینی کی حوصلہ افزائی سوانح تحریک کی۔ 1857 کی لڑائی بھارت کی آزادی کی پہلی جنگ تھی۔ انہوں نے اسے واضح کرنے کے لیے 1857 سوتنتر سمر نامی کتاب بھی لکھی۔ بعد میں حکومت نے انہیں رتناگری منتقل کر دیا۔ یہاں انہوں نے ذات پات، چھوت چھات کے خاتمے، ہم تعامی، اصلاحی زبان جیسی سماجی تحریکات شروع کی۔ وہ ایک نامور ادیب تھے۔ وہ 1938 میں ممبئی میں منعقد مراٹھی ساہتیہ سمیلن کے صدر بھی تھے۔ حکومت کو ابھینو بھارت تنظیم کے کارناموں کا علم ہوا، جس کی وجہ سے بابا راؤ ساورکر کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس سزا کا بدلہ لینے کے لیے ایک نوجوان اننت لکشمن کانہیرے نے ناسک کے کلکٹر جیکسن کو قتل کر دیا۔ حکومت نے ابھینو بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ جیکسن کے قتل کے تار حکومت نے سوتنتر ویر ساورکر سے جوڑے اور انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے انہیں 50 برس کی قید بامشقت سنائی۔ تو بچوں ان کو جو 50 سال کی قید ہوئی تھی، پھر ان کو کہاں بھیجا گیا؟ انڈمان نکوبار میں بھیجا گیا، اور وہ 10 سال تک وہاں پر سزا کاٹتے رہے۔ اور اس دوران میں انہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی، اپنی سوانح لکھی کہ ماجھی جنم ٹھیپ میری عمر قید کیسی تھی۔ اس کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیلی لکھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 50 برس کی بامشقت قید کی سزا بھگتنے کے لیے سوتنتر ویر ساورکر کو انڈمان لے جایا گیا۔ وہ 10 برس تک وہاں مقیم رہے۔ انڈمان میں گزرے سخت دنوں کے تجربات کو انہوں نے ماجھی جنم ٹھیپ میری عمر قید نامی خود نوشت سوانح میں لکھ رکھے ہیں۔ بنگال میں انقلابی تحریکیں۔ بنگال کی تقسیم کے بعد انگریز حکومت کے خلاف غصہ بھڑک اٹھا۔ اچھا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنگال جو ہے صوبے میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک مغربی بنگال اور ایک مشرقی بنگال، اس طرح۔ تو اس سے کیا ہوا تھا؟ عوام کے اندر غصہ بھڑک گیا تھا اور اس سے تحریک آزادی کی تیز ہو گئی تھی۔ مقامی تحریکوں کے بجائے ملکی سطح پر وسیع انقلابی تحریکوں کا آغاز ہونے لگا۔ ملک کے مختلف حصوں میں انقلابی نظریات کے حامل نوجوان خفیہ تنظیمیں بنانے لگے۔ جو ایک خیالات والے نوجوان تھے وہ ایک جگہ پر آنے لگے۔ آزادی کی تحریکوں کو تیز کیا گیا اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ انگریز افسران کو زنک پہنچانا، ان کو جو ہے نقصان پہنچانا، حکومتی نظام کو نقصان پہنچانا، انگریزوں کو صحیح سے کام کرنے نہیں دینا اور عوام کے دلوں میں انگریزی حکومت کا دبدبہ ختم کرنا اور انگریز اقتدار کا تختہ پلٹ دینا۔ انگریزوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے تمام کوششیں جاری تھی۔ اسی لیے بنگال میں انوشیل سمیتی نامی انقلابی تنظیم سرگرم ہوئی، ایک عمل میں آئی اور اس نے 500 سے زیادہ اپنی شاخیں قائم کی۔ اروند گھوش کے بھائی بریندر کمار گھوش اس تنظیم کے قائد تھے۔ اس تنظیم کو اروند گھوش کی رہنمائی اور مشورے حاصل تھے۔ کولکتہ سے نزدیک مانک ٹالہ میں اس تنظیم کا بم سازی کا مرکز تھا۔ 1908 میں انوشیل سمیتی کے رکن خودی رام بوس اور پرفل چاکی نے کنگز فورڈ نامی جج کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن جس گاڑی پر بم ڈالا گیا وہ کنگز فورڈ کی نہیں تھی۔ اس حملے میں گاڑی میں سوار 2 برطانوی خاتون ہلاک ہو گئی۔ انگریزوں کے ہتھے چڑھنے سے بچنے کے لیے پرفل چاکی نے خود کو گولی مار دی۔ خودی رام بوس پولیس کے ہاتھ لگ گئے، انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اس معاملے کی تفتیش کے دوران
पुलिस को अनुशील समिति की कारगुजारियों की खबर लगी। इस तंजीम की अरकान की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अरविंद घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बम साजी के इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम रही। पुलिस उनको गिरफ्तार तो कर ली, लेकिन बम बनाना इसका उनका पास कोई सबूत नहीं रहा। इसलिए अदालत ने अरविंद बाबू को बरी कर दिया और जो दीगर अराकीन थे उनको लंबी लंबी सज़ाएं सुनाई गई। रास बिहारी बोस और सुचिंद्र नाथ सान्याल ने इनकलाबी तंजीमों के जाल बंगाल से बाहर तक फैला दिए, जिसमें पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये तमाम इनकलाबी रहनुमाएं शामिल थे। इनकलाबी सरगर्मियों का मरकज़ बन गई। रास बिहारी बोस और उनके माविन ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम अंदाजी की, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग इस हमले से बच निकला। मद्रास के सूबे में भी इनकलाबी सरगर्मियां जारी थी। वेंची अय्यर नामी इनकलाबी ने ऐश नामी अंग्रेज़ अफसर को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इसने खुद को गोली मारकर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बच्चों, एक बात ज़हन नशीन रखना है कि ये लोग अपने आप को इसलिए मार देते थे क्योंकि अगर ये पकड़े जाते तो अंग्रेज़ इसके ऊपर बहुत जुल्म ज़्यादती करती, और इनके साथी जो इनकलाबी रहनुमा थे इनके नाम इनसे उगलवा लिया करते या इनके घर वालों को तकलीफ़ दिया करते, बहुत जुल्म सितम ढाते। इसलिए ये क्या करते, अपने आप को कुर्बान कर देते आज़ादी की खातिर। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हाउस। भारत में इनकलाबियों को गैर मुल्कों में मुक़ीम भारतीय इनकलाबों की मदद हासिल थी। लंदन में वाक़े इंडिया हाउस इस किस्म की इमदाद का अहम मरकज़ था। मुहिब्बे वतन पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस कायम किया। देखो बच्चों, जो लोग ऐसे थे जो आज़ादी में हिस्सा लेना चाहते थे और चाहते थे कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं थे, भारत में नहीं थे, बल्कि दूसरे अलग अलग मुल्कों में थे, तो इन्होंने मिलके जो है, जो यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रही है, पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इनका एक मरकज़ बनाया, इनको सबको एक साथ जोड़ा। जहाँ पे जोड़ा उसका नाम था इंडिया हाउस, उन्होंने कायम किया। और जो नौजवान थे जो इंग्लिस्तान जाकर आला तालीम हासिल करने के लिए जो वजीफ़े उनको दिए जाते थे, स्वतंत्र वीर सावरकर को ऐसा ही वजीफ़ा मिला था। जर्मनी के स्टेट गार्ड में मुनक़िदा आलमी सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में मैडम कामा ने भारत की आज़ादी का सवाल उठाया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत का परचम लहराया। इंडिया हाउस से वाबस्ता दूसरे नौजवान इनकलाबी मदन लाल धिंगरा थे। उन्होंने कर्जिन वायली नामी अंग्रेज़ अफसर को कत्ल किया था। इन्हें इस जुर्म में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो जब ये मैडम कामा जो हैं, इन्होंने जो हिंदुस्तान के जो नौजवान थे इनके अंदर एक आज़ादी का जोश पैदा किया और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में भारत का झंडा लहराया। उन्हीं में के एक रहनुमा जिनका नाम था मदन लाल धिंगरा, उन्होंने कर्जिन नामी अंग्रेज़ अफसर को कत्ल कर दिया था। बाद में पकड़े गए और फिर उनको अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई। गदर तहरीक। पहली आलमी जंग के दौरान अंग्रेज़ हुकूमत मुखालिफ इनकलाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। इनकलाबियों का मानना था कि बरतानवी के दुश्मनों से मदद हासिल करके हुकूमत का तख्ता पलटा जा सकता है। नीज़ इस कोशिशों में भारतीय फ़ौजियों की मदद ली जा सकती है। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए इनकलाबी तंजीमें कायम हुई। इनमें गदर एक अहम तंजीम थी। जैसा हम लोग पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि जो पहली आलमी जंग हुई जिसके अंदर अंग्रेज़ शामिल थे और हिंदुस्तानों को भी ज़बरदस्ती इस जंग में शामिल किया गया था। और ऐसे में जो हमारे इनकलाबी रहनुमा थे
یہ چاہتے تھے کہ ہم کیا کریں، جو انگریز کے دشمن ہیں یعنی برطانیہ کے جو دشمن ہیں ان کی مدد لیں اور یہاں کے جو انگریز حکومت ہے اس کا تختہ پلٹ دیں، ان کو شکست دے دیں، اور ساتھ ساتھ ان کی فوج میں جو بھارتی لوگ کام کر رہے ہیں فوجیوں کے روپ میں، ان کا بھی کیا کریں ہم بھرپور مدد لیں۔ اس لیے ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام تھا غدر، ایک اہم تنظیم تھی۔ امریکہ اور کینیڈا میں مقیم بھارتیوں نے غدر تنظیم قائم کی۔ یہ لوگ رہنے والے تھے امریکہ کے اور کینیڈا کے۔ لالا ہردیال، بھائی پرمانند، ڈاکٹر پانڈورنگ، سداشیو، خان خواجہ جیسے انقلابی اس تنظیم کے اہم قائدین تھے۔ غدر کے معنی ہیں بغاوت۔ غدر اس تنظیم کے ترجمان اخبار تھا۔ انہوں نے اپنا ایک اخبار بھی نکالا تھا۔ اس اخبار کے ذریعے وہ بھارت پر انگریز اقتدار کی منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں کہ انگریز یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں تو ہماری پالیسیاں اور ہمارے ملک میں عوام کو اور ہماری چیزوں کو کس طرح نقصان ہو سکتا ہے، یہ تمام باتیں وہ جو اخبار نکلتا تھا اس کے اندر بتائی جاتی تھی، لوگوں کو اجاگر کیا جاتا، آزادی کا جوش دلایا جاتا۔ اس میں بھارتی انقلابیوں کی دلیرانہ سرگرمیوں کی بھی معلومات دی جاتی۔ اس طرح غدر اخبار نے بھارتیوں تک ملک سے محبت اور مسلح انقلاب کا پیغام پہنچایا۔ اس اخبار نے لوگوں کے اندر جوش پیدا کیا اور آزادی کا جذبہ پیدا کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ غدر تنظیم کے رہنماؤں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کے لیے جنگ کے ماحول کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پنجاب میں انگریز حکومت کے خلاف جنگ کا منصوبہ بنایا۔ فوج میں شامل بھارتی سپاہیوں کو جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ طے کیا گیا کہ راز بہاری بوس اور وشنو گنیش پنگلے انقلابی رہنماؤں کی قیادت کریں گے، لیکن مخبری کی وجہ سے انگریزوں کو اس منصوبے کا عمل ہو گیا۔ پنگلے پولیس کے ہاتھ لگ گئے، انہیں پھانسی دے دی گئی۔ راز بہاری بوس بچ نکلے۔ انہوں نے جاپان جا کر اپنی انقلابی سرگرمیاں جاری رکھی۔ جنگ کے زمانے میں بیرون ملک انقلابی تحریکیں جاری تھیں۔ برلن میں وریندر ناتھ چٹوپادھیائے، بھوپین دت اور ہردیال نے جرمن وزارت خارجہ کے تعاون سے برطانیہ مخالف منصوبے تیار کیے۔ 1915 میں مہندر پرتاپ، مولوی برکت اللہ بھوپالی اور مولانا عبید اللہ سندھوی نے کابل میں آزاد بھارت کی عارضی حکومتیں قائم کی۔ دیکھیں بچوں، یہاں پہ ایک بات جو قیادت کر رہے تھے انقلابی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ راز بہاری بوس اور جو ان کے ساتھی تھے یہ کیا کریں گے، انگریزوں کے خلاف جو ہے جنگ میں شامل ہوں گے۔ لیکن کچھ ایسے مخبر تھے جنہوں نے انقلابیوں کے ساتھ بھی رہا کرتے تھے وہ، اور اس بات کی پوری خبر انہوں نے انگریزوں تک پہنچائی، اور پھر یہ جو منصوبہ تھا یہ ناکام ہوا، جس میں وشنو گنیش یہ پکڑے گئے اور راز بہاری بوس وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ سیدھا جاپان پہنچ گئے۔ اور اس طرح جو ہے جو بیرون ملک تھے جو کہ انگریزوں کے دشمن تھے، برطانیہ حکومت کے دشمن تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، جس میں برلن میں جو انقلابی رہنما جمع ہوئے، جس میں وریندر ناتھ چٹوپادھیائے، ہردیال اور بھوپین دت وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے وہاں کے جرمنی کے جو وزرات تھے، جو وزیر تھے، ان کا انہوں نے مدد حاصل کی اور برطانیہ کے خلاف ایک منصوبہ بنایا، لڑائی کا، ہم کو آزادی کس طرح ملنی چاہیے، اس طرح کا ایک منصوبہ بنایا۔ پھر 1915 میں جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، مہندر پرتاپ، مولوی برکت اللہ بھوپالی اور مولانا عبید اللہ سندھوی، انہوں نے بھارت میں ایک عارضی حکومت قائم کی، یعنی ہم برطانیہ یعنی انگریزوں سے الگ ہیں اور ہماری ایک آزاد حکومت ہے۔ اس طرح کابل کے اندر ایک حکومت قائم کی گئی۔ کاکوری سازش، حکومت کی ظلم و زیادتی کے خلاف انگریزوں نے جو ظلم و زیادتی چلائی رکھی تھی، اس کے خلاف جو ہمارے انقلابی رہنما تھے یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، جس کے اندر ایک اہم نام ہے کاکوری سازش کا۔
گاندھی جی نے عدم تعاون کی تحریک جب ختم کر دی، جیسا چوری چورا کے مقام پر وہاں پہ جو بھیڑ تھی، ستیہ گرہ تھے، وہ مشتعل ہو گئے تھے، انہوں نے پولیس چوکی جلا دی تھی جس میں 22 انگریز افسر جل کے مر گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ تحریک جب منسوخ ہوئی تو بہت سے نوجوان انقلاب کے راستے پر چل پڑے، ستیہ گرہ کا راستہ چھوڑ انقلاب کے راستے کے اوپر آ گئے وہ، جس میں چندر شیکھر آزاد، رام پرساد بسمل، یوگیشور چٹرجی، سچیندر ناتھ سانیال جیسے انقلابی ایک جگہ جمع ہوئے۔ انقلابی سرگرمیوں کے دوران سرمایہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 9 اگست 1925 کو ریل کے ذریعے لے جانے والے سرکاری خزانے کو اتر پردیش کے کاکوری ریلوے اسٹیشن کے قریب لوٹ لیا۔ اس کو کاکوری سازش کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، جب عدم تعاون تحریک ختم ہوئی، واپس لے لی گاندھی جی نے، یہ تمام جو ہم خیالات جتنے ہمارے انقلابی رہنما تھے یہ ایک جگہ جمع ہوئے، اور انگریزوں کے خلاف جو انقلاب ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، پوری خبر نکالی کہ جو ہے انگریزوں کا جو خزانہ ہے وہ ٹرین سے لے کے جانے والے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک پورا منصوبہ بنایا، اور 9 اگست 1925 کو ریلوے کے ذریعے جو سرکاری خزانہ اتر پردیش لے جایا جا رہا تھا اس کو کاکوری اسٹیشن کے قریب لوٹ لیا۔ اس کو ہی تاریخ میں کاکوری کی سازش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ پیش آیا اس کے بعد انگریز حکومت نے بہت سخت قدم اٹھائے، فوری قدم اٹھائے، جتنے انقلابی تھے سب کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر کئی مقدمات کو دائر کیا گیا، جس میں اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، روشن سنگھ اور راجندر لہری کو پھانسی دے دی گئی۔ چندر شیکھر آزاد پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن۔ اشتراکی نظریات سے متاثر نوجوان نے ملک گیر انقلابی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ، راج گرو، سکھدیو وغیرہ نوجوان ان میں نمایاں تھے۔ یہ تمام انقلابی سیکولر نظریات کے حامل تھے۔ 1928 میں دلی کے فیروز شاہ کوٹلہ میدان میں منعقد ایک نشست میں ان نوجوانوں نے ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم کا مقصد بھارت کو برطانوی استحصال سے نجات دلانا تھا۔ کیا کام تھا ان کا کہ برطانیہ کے جو حکومت ہے، انگریزی سپاہی جو ہے، جو ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں کے اوپر، اور جو طرح طرح کے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، جو بھی ان کی ظلم زیادتی ہے، استحصال ہے، چاہے وہ مزدوروں کے ساتھ ہو، کسانوں کے ساتھ ہو، اس کو کیا کرنا، ختم کرانا، ان کو کہیں نہ کہیں اس کا انصاف ملنا چاہیے۔ ایسا اس ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کی ایک سب سے بڑی کام تھا۔ کسانوں اور مزدوروں کا استحصال کرنے والے غیر منصفانہ سماجی معاشی نظام کو ختم کرنا۔ بھگت سنگھ نے سماجی انصاف اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینے کو اہمیت دی۔ یہ ایک سیکولر مینڈیٹ کے لوگ تھے، ان کی جو سوچ تھی یہ تھی کہ سب کو انصاف ملے، سماجی مساوات ملے، معاشرے کے اندر سب کو برابری کا حق ملے، ایسی ان کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ اصلاح جمع کرنا اور کارروائیاں انجام دینے کے لیے ایک تنظیم نے ایک آزاد شعبہ قائم کیا۔ اس شعبے کا نام ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن آرمی تھا۔ اس کے سربراہ تھے چندر شیکھر آزاد۔ اب اسلحہ جو جمع کرنے کی ذمہ داری وہ چندر شیکھر آزاد کو دی گئی تھی، وہ ایک الگ تنظیم کام کر رہی تھی۔ اس تنظیم سے وابستہ انقلابیوں نے متعدد انقلابی سرگرمیاں انجام دی۔ بھگت سنگھ اور راج گرو نے لالا لاجپت رائے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے برطانوی افسر سینڈرز کو گولی مار کر قتل کیا۔ دیکھو، جیسا بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا کام کیا ہے، ظلم زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا، جہاں پر استحصال ہو رہا ہے، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ان کی لڑائی جاری تھی۔ تو جو لالا لاجپت رائے کے اوپر کیا ہوا تھا، لاٹھیاں برسائی گئی تھی، اور اسی کے اندر ایک لاٹھی جو ان کے سینے پہ لگی تھی، اسی کے اندر ان کی
موت واقع ہو گئی تھی۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے بھگت سنگھ اور راج گرو نے جو انگریز جس نے لاٹھی چلائی تھی اس کو جو ہے گولی مار کر قتل کر دیا۔ اسی دوران حکومت نے شہریوں کو حقوق کے خلاف ورزی کرنے والے 2 بل مرکزی اسمبلی میں پیش کیے، جس کی مخالفت کرنے کے لیے بھگت سنگھ اور بٹو کیشور دت نے مرکزی قانون مجلس اسمبلی میں بم پھینکے۔ تو ایسے حقوق جو ہمارے بنیادی ہیں، ان کے خلاف جو ہے انگریزوں نے جو قانون بنایا تھا اس کا احتجاج کرنے کے لیے ایک بم اسمبلی میں ڈالا گیا۔ اس کا مطلب کیا تھا بچوں؟ یہ تھا کہ حکومت جو اندھی بہری بیٹھی ہے، جو حقوق کے بارے میں نہیں سوچتی ہے، ان کی آنکھیں کھولنا یہ مقصد تھا۔ جب یہ بم پھینکا گیا تو اس کے اندر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کا مقصد تھا کہ برطانوی حکومت کو جگایا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ ہندوستان میں جو شہری ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ اس کا اصل مقصد تھا۔ حکومت نے فوراً ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن آرمی کے مراکز پر چھاپے مارے، یہیں سے سینڈرز کے قاتل کا سراغ پولیس کے ہاتھ لگے۔ حکومت نے انقلابیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، ان پر حکومت کے خلاف بغاوت کے مقدمے دائر کیے گئے۔ بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو 23 مارچ 1931 کو لاہور جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ چندر شیکھر آزاد آخر تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکے۔ بعد میں الہ آباد کے الفریڈ پارک میں پولیس کے ساتھ ہونے والی مدبھیڑ میں وہ شہید ہو گئے۔ چٹگانگ اسلحہ خانے پر حملہ۔ انقلابی سوریہ سین بنگال کا چٹگانگ کے انقلابی گروہ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے اپنے اطراف اننت سنگھ، گنیش گھوش، کلپنا دت، پریتی لتا جیسے وفادار انقلابیوں کی فوج جمع کر رکھی تھی۔ ان کی مدد سے سوریہ سین نے چٹگانگ اسلحہ خانے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبے کے مطابق 18 اپریل 1930 کو انقلابیوں نے چٹگانگ کے 2 اسلحہ خانوں کے اسلحے پر قبضہ جما لیا، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف مشینوں کو توڑ دیا اور پیغام رسائی کے سارے نظام ٹھپ کرنے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے انگریز فوج کو کانٹے کی ٹکر دی۔ دیکھیے بچوں، یہ جو سوریہ سین ہے، انہوں نے جو اپنی انقلابیوں کی ایک فوج تیار کی تھی، اس کی مدد سے جو انگریزوں کا اسلحہ یعنی گولہ بارود جہاں پر جمع رہتا ہے وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور ساتھ ساتھ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں کہ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پیغامات پہنچے جاتے تھے، تو ان کو کیا کر دیا، پوری طرح سے انہوں نے ٹھپ کر دیا۔ جو ٹیلی فون اور جو ٹیلی گراف کی مشینیں ہوتی ہیں ان کو توڑنے کی وجہ سے یہ جو پیغام تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچ پائے، اور اس میں انگریز فوج کا کافی نقصان ہوا۔ 16 فروری 1933 کو سوریہ سین اور ان کے چند ساتھی پولیس کے ہاتھ لگ گئے۔ سوریہ سین اور ان کے 12 ساتھیوں کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ کلپنا دت کو عمر قید ہوئی اور پریتی لتا نے پولیس کے ہاتھ نہ لگتے ہوئے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی۔ چٹگانگ حملے کی وجہ سے انقلابی تحریک تیز ہو گئی۔ شانتی گھوش اور سنیتی چودھری نامی 2 اسکولی طلباء نے ضلع جج کو قتل کر دیا۔ بینا داس نامی نوجوان لڑکی نے کولکتہ یونیورسٹی کے کانوکیشن پروگرام میں گورنر پر گولی چلا دی۔ دیکھیے، جو آزادی کی تحریک تھی وہ کیا ہوئی، ان انقلابی رہنماؤں کی وجہ سے تیز ہوتی گئی۔ ایک بینا داس نامی جو نوجوان لڑکی تھی یونیورسٹی میں، جس کو کانوکیشن کا پروگرام یعنی جو سند تقسیم کرنے کا پروگرام ہوتا ہے، ایسے وقت اس نے کیا کیا، گولی چلا دی گورنر پر۔ اس دور میں اس قسم کے متعدد انقلابی سرگرمیاں بڑھتی گئیں اور یہ سر انجام پہنچتی گئی۔
جیسا ہم پڑھ چکے ہیں جلن والا باغ میں جس طرح قتل عام ہوا تھا، جنرل ڈائر نے فائرنگ کی تھی اور اس میں کئی سو لوگ مارے گئے تھے۔ جلن والا باغ قتل عام کے ذمہ دار مائیکل اور ڈوائر کو سردار ادھم سنگھ نے 1940 میں انگلستان میں قتل کیا۔ بھارت کی جنگ آزادی میں انقلابی تحریک نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انقلابیوں نے انگریز حکومت سے لڑتے ہوئے اپنی بہادری اور عزم کو ظاہر کیا۔ وطن سے محبت اور اس کے لیے خود کو قربان کر دینے کا جذبہ بے مثال تھا۔ ان کی قربانیاں بھارتیوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوئی۔ دیکھیے جو ہمارے انقلابی تھے انہوں نے آزادی کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا، اور آج آزادی کے 70 سال کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پہلے اپنے ملک اور ملک سے محبت کی خاطر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور ہمارے لیے ایک بیش قیمتی آزادی حاصل کی۔ تو بچوں آج یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا پڑھایا ہوا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنے استاد کی مدد سے اس سبق کے سوال جواب لکھیں۔